السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 95۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل سرخ بیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں میں سے یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بہت رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لے لیں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات فرمائی، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا اور یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو سلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیت الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کے اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ شہنشاہ ہرقل 2,00,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1,00,000 کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3,00,000 تک جا پہنچی تھی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3,000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ 2 رات تک انہوں نے وہیں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3,000 آدمیوں کے مقابلے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے کہ یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم ارشاد فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو؟
تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں اور نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن ارواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام تک پہنچ گیا۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تھا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگی کے بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے آئے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کی بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پکارے، لوگوں، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ پرچم اسے دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ہی پرچم ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر زبردست حملہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پانسہ پلٹ گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اس طرح دائیں حصے کو بائیں جانب اور بائیں حصے کو دائیں جانب لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آئے۔ اس طرح انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی تھی جو آخر تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو موتا کے مقام پر یہ جنگ ہو رہی تھی اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں کا منظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بتانا شروع کیا، لوگوں، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مٹ بیر ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر جعفر نے پرچم لیا اور بڑی ثابت قدمی سے لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھا لیا۔ وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونپ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ جس روز اس لڑائی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بچوں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرنے لگے اور ساتھ میں روتے بھی رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو حیرت ہوئی، پوچھنے لگیں، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اور ان کے ساتھی آج ہی شہید ہوئے ہیں۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئیں اور رونے لگی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ سے بہت دور فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے حضرت اسماء کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، نہ بین کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں جمع ہو گئیں، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگیں، نوحہ اور ماتم کرنے لگیں۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلد ہی واپس آ کر بولے، اللہ کے رسول، وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو، اور اگر نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کی بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے دونوں بازوؤں کی جگہ دو پر لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی لاش پر ان کے سینے اور موڈوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزے کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس روز تھے بھی روزے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس سے جعفر بن ابی طالب فرشتوں کے جرمٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ موتا سے واپس آنے والا لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا
تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا، انہیں اٹھا کر سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3,00,000 دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3,000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی تھی کم تھی۔